بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اکابر کی بڑی عظیم نسبت کے حامل ہمارے مخدوم و مرشد، ہمارے مربی حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدہم تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ہر طالب علم، ہر صاحب علم واقف ہے ایک شخصیت سے جن کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا ولی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو معروف ہیں سنڈاکئی بابا جی کے نام سے، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے دین اسلام کی ترقی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سنڈاکئی بابا جی کے نواسے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ باوجود اپنی مصروفیات کے وقت کم تھا، لیکن شفقت کا معاملہ فرمایا۔ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ اور جو ان کے میزبان ہیں ہمارے مخدوم و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا برہان الدین صاحب، میں ان کا بھی بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم فقیروں کے لیے حضرت کو یہاں آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی حضرت مولانا نواز صاحب کے والد صاحب، جو ہمارے سرپرست ہیں، ہر وقت دعاؤں کا التزام اور اہتمام ہمارے حق میں کرتے ہیں، حضرت مولانا حبیب الحق صاحب، ان سب حضرات کا بہت زیادہ ممنون ہوں۔ اور ان کا ایک بڑا تعلق ہے استاذ الکل استاذ العلماء حضرت مولانا فضل محمد سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ تینوں حضرات اسی ادارے کے منتسبین ہیں اور حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ آج تشریف لائے ہیں، تو وقت مختصر ہے، انشاءاللہ حضرت کچھ بات فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ تمام طلباء سے، اساتذہ سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سن لیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ ټول پښتانه دي که پښتو پکې سوای اردو پکې پښتو باندې اللهم صل على سيدنا پندرہ منٹ خبر یو کم 15 منٹ ہاں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة،
الا وان الشر كله بحذافيره في النار الا فاعلموا وانتم من الله على حذر واعلموا انتم معرضون باعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول درود شریف بولو جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ساسو په مخه ما د قرآن کریم یو آیات کریمه تلاوت کو. په دې آیات کریمه کې الله جل وعلا شانه د مؤمنانو مسلمانانو د کاملانو ایماندارانو مسلمانانو الله پاک یو شان ذکر کړ دے، تعریف کړ دے، ستاینه کړ دا. الله پاک د خپل د خوشحالی اظهار فرمایلی دی. اولئک هم المؤمنون حقا، دا مؤمنان مسلمانان دی په حق سره، ظاهرا باطلا جلوتن خلوتن، په هر حال کې چې مونږه د ایمان یو تقاضا ده، د ایمان یو پکار دی، د ایمان یو آواز دی، دا مونږ سنبال کو. حذر وي زیادتر طالبان اردو والا دي. ہاں صحیح شو. ایمان کی ایک تقاضا ہے، ایک حال ہے، ان کو سنبھالنا ہے. حضر میں ہو، سفر میں ہو، مرض میں ہو، صحت میں ہو، اصل چیز جو ہے وہ ایمانی کامل ہے. اگر ایمان کامل ہو تو یقین بھی کامل، عمل بھی کامل، دعا بھی کامل. اگر ایمان ناقص ہو تو عمل بھی ناقص، یقین بھی ناقص، دعا بھی ناقص. ناقص چیز سے کام نہیں چلتا. چلتا ہے؟ نہیں چلتا. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے مومن مسلمان، پکا اور سچا مسلمان. ان لوگوں کے لیے جو پکا اور سچا مسلمان ہو تو اللہ جل وعلا شانہ تین انعاموں کا ذکر فرمایا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ان لوگوں کے لیے درجات عالیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ نصیب فرمائیں، ہمیں اور آپ لوگوں کو نصیب فرمائیں. مغفرت کامل، مغفرت کامل اور رزق کریم. رزق کریم، عزت کا کھانا، عزت کا لباس، عزت کا مکان، عزت کا زندگی اللہ تعالیٰ تم کو نصیب فرمائیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ آدمی گزرا ہے، ایک بزرگ آدمی عالم بعمل، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، جو آدمی پکا اور سچا مسلمان ہو اور اللہ جل وعلا شانہ ان پکا اور سچا مسلمانوں کے لیے تین انعاماتوں کا ذکر کیا ہے، تو کامل ایمان، کامل عمل، ایمان کامل، ایمان حقا، ان کا کیا علامہ ہے؟ علامات بتاؤ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اردو میں ہمارا گڑبڑ ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے علامات یہ ہے.
کہ ہمارے اور آپ لوگوں کا اقوال، افعال، احوال، یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے ایمان کی صداقت کے دلائل بن جائے، دلائل بن جائے۔ آپ کے زبان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کامل مومن مسلمان ہے، آپ کے شکل صورت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کامل مومن مسلمان ہے، آپ کے فعل سے یہ دلیل معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامل مومن مسلمان ہے، آپ کے حال جو ہے، جو حال چلتا ہے اس حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کامل مومن مسلمان ہے۔ اگر ہمارے اور آپ لوگوں کے اقوال، احوال، افعال ہمارے اور آپ لوگوں کے ایمان کی صداقت کے دلائل بن جائے تو اولئک هم المؤمنون حقا کے مصداق بن گیا، مصداق۔ اگر یہ نہ ہو، ہمارا قال حال کے مخالف ہو، حال قال کے مخالف ہو اور قال فعل کا مخالف ہو، ایک دوسرے سے ضد ہو، تو اولئک هم المؤمنون حقا کے نیچے وہ نہیں آتا ہے، یہ انعاماتوں سے وہ محروم ہے۔ اسی وجہ سے حاجی عبدالوہاب سے ہمارا 2 ملاقاتیں کمرے کے اندر ہو، میں نے خواب دیکھا گھر میں کہ تمام اولیاء نے ایک مٹی کا مٹکا دم کر کے ہمارا سر پر رکھے ہوئے یہ پیغام بھیجا ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو پہنچا دے۔ یہ آخری عبدالوہاب صاحب کی عمر کا سرمایہ کہ آخری لمحات تھا، آخری ساعات تھا۔ یہ خواب ریون پہنچ گیا تو مجھے ریون بلایا، حاجی عبدالوہاب سے مجھے کمرے کے اندر آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ مجھے سناؤ۔ میں نے عرض کیا حاجی سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ زمانے کے تمام اولیاء نے، زمانے کے تمام، آج اکیلا پاکستان کا اولیاء نہیں، ہندوستان کا اولیاء نہیں، افغانستان کا، تمام دنیا کے اولیاء، آسمان سے نیچے و زمین سے اوپر جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ لوگ ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے ایک مٹی کا مٹکا دم کر کے ہمارے سر پر رکھے ہوئے جو انواراتوں سے، برکاتوں سے، فیوزاتوں سے بری ہوئی مٹی کا مٹکا ہمارا سر پر رکھے ہوئے یہ پیغام بھیجا ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو پہنچا دے۔ وہ سامنے والا جو گیٹ ہے اس گیٹ کے اندر مستجاب الدعوات لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کے براہ راست دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ جا کر اس مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل ہو کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما کر، یہ ہے وہ لوگ جو خالص اللہ کے رضا کے لیے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے رضا سے اللہ کے رضا کے طلب کے لیے وہ لوگ ہیں۔ میں اس مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل ہو کر انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میں وہ دعا میں شامل ہوا۔ یہ خواب ریون پہنچ گیا تو حاجی عبدالوہاب سے مجھے بلایا اور میں حاجی عبدالوہاب سے کے سامنے یہ خواب بتایا، جسے میں نے تمام اولیاء اللہ کا ایک مٹی کا مٹکا دم کر کے ہمارا سر پر رکھ کوئی پیغام پیش کیا حاجی عبدالوہاب صاحب کو پہنچا دے۔ حاجی عبدالوہاب سے ہمارے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، مجھے دعائیہ دی۔ اور حاجی صاحب آخری تسبیح جو ہے وہ آخری عمر کا وہ تسبیح مجھے یہ دیا، یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے تسبیح ہے۔ اس کے بعد تقریباً 40-50 دن زندہ تھا، دنیا سے رخصت ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیغامات لوگوں کو پہنچا دے۔ یہ تسبیح میں نے اس وجہ سے دیا کہ ہمارا پیغامات، یہ مٹی کا مٹکا جو ہے تمام اولیاء نے دم کے کہ یہ پیغام بھیجا ہے، یہ ان کا اعلان ہے کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں، خواہ کافر ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ایماندار ہو، ان کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ایمان کی محنت کے 4 لین ہے، ایمان کی محنت کی 4 لین ہے، سننے کی محنت، سوچنے کی محنت، بولنے کی محنت، مانگنے کی محنت، ہمارے پیغامات پہنچا دو۔ سننے کی محنت
ایمان کے محنت کے لائنیں ہیں. یہ ایمان کے محنتوں کے لائنوں کو سنبھالنا، اپنے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچانا، یہ ہمارے اور آپ لوگوں پر فرض ہے. فرائضوں پر عمل کرنا فرض ہے، واجباتوں پر عمل کرنا واجب ہے، سنن پر عمل کرنا سنت ہے، مستحبات پر عمل کرنا مستحب ہے. یہ انوارات کون سنبھالے گا؟ یہ مومن مسلمان، پکا اور سچا مسلمان. اگر دل نورانی ہو، جو آنکھیں نورانی ہو، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام جسم ایک نورانی مجسمہ بن کر لوگوں کو انوارات پہنچائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر دل ہمارا خبیث ہو، ناپاک ہو، قبیح ہو، تو آنکھیں بھی ناپاک، کان بھی ناپاک، زبان بھی ناپاک، یہ ہاتھ و پاؤں جو ہے یہ بھی ناپاک. یہ خبیث مجسمہ، جو خبیث مجسمہ ہے، قبیح مجسمہ ہے، یہ جدھر جاتا ہے تو وہاں فتنے ہوگا، شر ہوگا، فساد ہوگا، گمراہی ہوگا. انہوں نے بتایا کہ ایمان کی محنت کے 4 لین: سننے کی محنت، تعلیم اور تعلم، درس و تدریس. یہ ہے ایک لائن جو آپ ایک لین میں آیا ہے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. اصل چیز جو ہے وہ دین میں استقامت ہے. الاستقامت خیر من 1000 کرامہ. استقامہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. شیطان عابد بھی تھا، عاقل بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن شیطان میں استقامت نہیں تھا. شیطان میں استقامت نہیں تھا. شیطان تباہ و برباد ہوا، ذلیل اور رسوا ہوا. جو شیطان کا ساتھی ہے وہ بھی تباہ. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پیغامات لوگوں کو پہنچاؤ. یہ ہے جو اولیاؤں کے دم کر شدہ مٹی کا مٹکا. ایمان کے دعوے میں لوگ اللہ سے مخالف چل رہے ہیں. ایمان کے دعوے میں، اسلام کے دعوے میں، یہ ایماندار جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ مسلمان جو اسلام کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں، بغاوت میں، عداوت میں، معصیت میں اپنا زندگی گزارتا ہے. ان لوگوں کو جوڑو اللہ سے، خالق سے جوڑو، خالق سے صلح کرو، مخلوق سے بھی صلح کرو، خالق سے بھی جوڑو، مخلوق سے بھی جوڑو. یہ ہے سننے کی محنت. تعلیم اور تعلم، درس و تدریس، بولنے کی محنت، دعوت و تبلیغ، مانگنے کی محنت، دعا، سوچنے کی محنت، ذکر و اذکار. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، ہمارا نام دنیا میں کثرت سے لیا کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر وقت. یہ حضرت مولانا خواجہ حنمامہ صاحب کا نام ہم نے سنا ہوگا. حضرت مولانا خواجہ حنمامہ صاحب کندیا شریف جو بڑے بزرگ گزرا ہے، ختم نبوت کا سربراہ، جمعیت علماء اسلام کا امیر، ان کے صحبت میں الحمدللہ بطور تحدیث بھی نعمت میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے صحبت میں نے 15 سال نکالا ہے. کہ صحبت میں 15 سال، 5 سال ان کا خلیفہ تھا مولانا عبدالغفور سے ٹیکسالہ والا، 5 سال میں نے ان کے صحبت میں نکالا. ابھی میں ہم بزرگوں کے صحبت میں ہمارا یہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہاں ہر وقت اللہ 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 اللہ. اس میں ایک لذت ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. ذکر کثیر جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. ذکر کثیر، ذکر قلیل جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. پھر تک جاتا ہے. میں تک ہو گیا. اللہ کے نام لینے سے آپ تک ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی نقصان ہے. تو آپ نے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچانا ہمارے اور آپ لوگوں پر یہ فرض ہے. ایمان کی محنت کے 4 لین ہے: سننے کی محنت، تعلیم اور تعلم، سوچنے کی محنت، ذکر و اذکار، بولنے کی محنت، دعوت و تبلیغ،
مانگنے کی محنت دعاؤں سے کام لے لو. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء نور السماوات والارض، الدعاء عماد الدین، الدعاء صلاح المؤمن. دعاؤں سے کام لے لو. اللہ ہمارے زندگی کو قبول فرمائے، ہمارا تعلیم و تعلم کو قبول فرمائے. ہمارا یہ جو سفر ہے، ہجرت ہے، ہجرت سے قربانوں اور مجاہدوں سے ایمان پکتا ہے، دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے، ہجرت سے ایمان پھیلتا ہے. آپ لوگوں نے ہجرت کیا، آپ کا ایمان دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا. اگر اپنے ایمان کو بچانا ہو تو دوسرے حقوقوں کی ادائیگی کرنا، دوسرے حق کو ادا کرنا. اسی وجہ سے الا ان دنیا عرض حاضر یاکر منہ البر والفاجر الا وان الآخرة اجل صادق یغزی فیہا ملک قادر الا وان الخیر كله بحذافيره في الجنة الا وان الشر كله بحذافيره في النار الا فاعملوا الا فاعملوا الا فاعملوا وانتم من الله على حذر. آپ جس جگہ میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، علم میں ہو، تعلیم میں ہو، تعلم میں ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آپ جو کوئی کام کرتا ہے، جو قلم آپ اٹھاتا ہے، جو قدم آپ اس کے آخری انجام پر نظر ڈالو. آپ کا جو کام ہو، فعل ہو، قول ہو، فعل ہو، اگر کو آخری انجام بہتر ہو کام کرو. اگر آپ کا کام آخری انجام اس کا خطرناک ہو، ذلت کا ہو، رسوائی کا ہو، ہلاکت ہو، بربادی کو، ان سے آپ کا بچاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. الا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا انتم معرضون باعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کل نفس ذائقۃ الموت. انسان کے زندگی کے 6 سفر ہے، انسان کے زندگی کے 6 سفر ہے. ہم مسافر ہیں، ہم آخرت کے قافلے ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں. ہم چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا چند دن مسافر. آپ بھی مسافر، میں بھی مسافر. یہ ہے سفر کی زندگی. عالم ارواح میں مسافر، عالم مثال میں مسافر، عالم بطن میں مسافر، عالم رحم میں مسافر، عالم دنیا میں مسافر، عالم برزخ میں مسافر، عالم آخرت میں بھی یہ مسافر. یہ ہے سفر کا زندگی کہ طے ہو رہا ہے، گزر رہا ہے. انسان کے زندگی کے 6 سفر ہے، مٹی سے لے کر خمیر تک، خمیر سے لے کر پوش تک، پوش سے لے کر عالم رحم تک، عالم رحم سے لے کر عالم دنیا تک، عالم دنیا سے لے کر عالم برزخ تک، عالم برزخ سے لے کر عالم آخرت تک، عالم آخرت سے لے کر یا جنت یا جہنم. قیامت کے دن راستے 2 ہوں گے. اے ہمارے بزرگوں، دوستو، ابھی کوئی پتہ نہیں چلتا. قیامت کے دن راستے 2 ہوں گے. جو آدمی جنت کے راستوں کو اختیار کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے راستوں پر، اللہ تعالیٰ فرشتے ان کے ساتھ ہو کر جنت کے ٹھکانوں پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا. اگر اللہ نہ کرے جہنم کے راستے لوگوں نے اختیار کیا، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، توبہ نہیں نکالا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے راستوں پر. تو اللہ تعالیٰ ہم جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بچائے. اور اللہ تعالیٰ کو آپ پر معلومات پر عمل کرنا فرض ہے. اگر آپ لوگوں نے علم کیا اور آپ نے علم پر عمل کیا تو علم زندہ ہے. اگر علم پر عمل نہیں کیا تو علم مردہ ہے. ایمان کامل ہو، یقین کامل، دعا کامل، عمل کامل. ایمان ناقص ہو، دعا بھی ناقص، عمل بھی ناقص، یقین بھی ناقص. ایمان، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان درجہ کمال تک پہنچانا اور ایمان جو کامل ہو ان کے کیا علامہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ایمان کامل ہو تو ایمان کامل کی 3 اجزاء ہے. ایمان کامل کے 3 علم ہے، علم سے بعد اپنے معلوماتوں پر عمل کرنا.
اور تیسرا ایمان اور اسلام کی ایک حال ہے ان کو سنبھالنا. اس کا علامہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ ہمارے اور آپ لوگوں کا خصلت بن جائے، مزاج بن جائے، عادت بن جائے، فطرت بن جائے، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، آنکھوں کا گناہ ہو یا کان یا زبان، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمارے اور آپ لوگوں کا خصلت بن گیا، عادت بن گیا، مزاج بن گیا، تو سمجھو کہ آپ کا ایمان درجہ کمال تک پہنچ گیا. یہ چیز اصل ہے. یہ جو آپ لوگ جو علم کرتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، اور حج اور عمرہ، نوافل، صدقات، تلاوت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق کا حق ہے. لیکن ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، اللہ کی عظمت کی حق ہے. ایک طرف اللہ کی محبت کو حق ادا کرنا، دوسری اللہ تعالیٰ کی عظمت کی حق ادا کرنا، تو سمجھو کہ اولئک هم المؤمنون حقا کی مصداق بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں ما دورہ کړه د مولانا فضل محمد صاحب د مظهر العلوم منگورہ د هغوی میں نے دور حدیث جو ہے مولانا فضل محمد صاحب، یہ ان کے شاگرد ہیں. مولانا فضل محمد صاحب سوات مظہر العلوم مدرسے کا جو محتمم تھا مولانا فضل محمد صاحب، یہ مولانا فضل محمد صاحب جو نیو ٹاؤن میں ہے، یہ ان کا شاگرد ہے، یہ ان کا شاگرد ہے. تو میں نے حضرت مولانا فضل یا حضرت مولانا فضل محمد صاحب جو ہے وہ 25 سال یہ مدرسہ بنوری ٹاؤن جو ہے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نائب متمم تھا. 25 سال نائب متمم تھا. جیسے دوسرے سے اتنا محبت تھا جیسے لیلا اور مجنون، لیلا مجنون جیسے اتنا مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل محمد صاحب سے اتنا گہرا تعلق محبت تھا. تو میں نے دور حدیث اس سے پڑھا ہے، اور ان کے دستاری فضیلت ہمیں خود انہیں نے جو پگڑی جو ہے وہ ہمارے سر پر رکھ کر، تو میں نے مولانا فضل محمد سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ اسے میں نے حدیث میں نے اس سے پڑھا ہے، اور انہوں نے جو مجھے سند دیا ہے آخری احادیثوں کا، تو میں اس واسطے سے اس سلسلے سے میں نے آپ کو یہ سند کا اجازت دیا. آخری احادیثوں کا میں نے آپ کو اجازت دیا، اور یہ انہوں نے یہ وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہم زدنا علما و ایمانا و یقینا، اللہم زدنا علما و ایمانا و یقینا. 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف، اللہم زدنا علما و ایمانا و یقینا 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر چوف مار کر اپنے سینے پر ایسے ہاتھ پھیرو. انشاءاللہ آپ لوگوں کا اللہ شرح صدر نصیب فرمائیں گے. شرح صدر عند الامتحان 11 مرتبہ، وعند التکرار 11 مرتبہ، وعند التقریر 11 مرتبہ، وعند التدریس 11 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ. ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین 21 مرتبہ. اور یہ انہوں نے یہ وظیفہ تقریباً 40 سال ہوا یہ وظیفے دیے کہ اللہم زدنا علما و ایمانا و یقینا، اللہم زدنا، اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک بارک وصلی وسلم علیہ. یہ 11 مرتبہ صبح کے وقت انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے گا. عالم بعمل، عالم. علماء کا زندگی جو ہے بہت محتاط زندگی ہے. علماء کا صفات جو ہے خواہ اچھا ہو خواہ برا ہو، یہ متجاوز الی عوام الناس ہے. آپ کا زندگی تمام عالم دنیا کے لیے ایک میزان ہے. احتیاط سے چلو، احتیاط سے چلو، احتیاط سے چلو. اللہ سے ڈرو، ہمیں بھی اور آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا ولا عتيدا. اللهم إنا نعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ويا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا محب التوابين تب علينا ويا معين المؤمنين أعنا ويا أرحم الراحمين ارحم علينا. اللهم إلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تزرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ظلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم غفور رؤوف رحيم. اللهم آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.